گھر میں اچانک دو چیزوں کا آ جانا قسمت کھلنے کی علامت ہو سکتا ہے۔ بلی اور کبوتر۔ سبز دھنیا سونگھنے سے بار بار چھینک آنا بند ہو جاتی ہے۔ رات کا کھانا دیر سے کھاؤ گے تو معدے میں سوجن آ جائے گی۔ کمر درد سے چھٹکارا پانے کے لیے دودھ میں سونف شامل کر کے پئیں۔ معدے میں تیزابیت ہو جائے تو ابلے ہوئے چاول کھائیں۔ زیادہ جمائیاں لینے سے آپ کے بدن میں کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ کوئی محنت والا کام کرنے سے قبل ایک دانہ انجیر کا کھا لیا کرو، گھٹنوں میں طاقت آ جائے گی۔ جامن کے پتے چبانے سے ہاتھ پاؤں کبھی سن نہیں ہوں گے۔ سانس لینے میں تکلیف ہو تو سبز چائے پیو۔ اگر آپ اپنا معدہ ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیا کریں۔ جو لوگ داڑھی رکھتے ہیں ان لوگوں میں مردانہ کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ بد ہضمی سے بچنا ہے تو کھانا ہمیشہ آہستہ کھائیں اور زیادہ گرم نہ کھائیں۔ خارش کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، دیسی اجوائن کا تیل لے کر خارش والی جگہ پر 3 دن تک لگائیں، خارش ختم ہو جائے گی۔ جس گھر میں مکھیاں زیادہ آتی ہیں وہاں بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں زیادہ آتی ہیں۔ جو حاملہ عورت خربوزے کھاتی ہے اس کا بچہ گول مٹول اور گورا پیدا ہوتا ہے۔ دال ماش اچھی طرح صاف کر کے دھو لیں اور سکھا کر پیس لیں۔ نہار منہ یہ سفوف آدھا چائے کا چمچ کھا لیں، کمر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ روزانہ یوگا کرنے سے شوگر اور پیٹ کی دوسری بیماریوں سے بھی دور رہ سکتے ہیں۔ جو عورت صبح ناشتے میں جو کا دلیا کھاتی ہے وہ ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ دل اداس ہو تو کسی یتیم یا مجبور بندے کی مالی مدد کر دیا کرو، تمہارے دل کو سکون مل جائے گا۔ نہار منہ دہی کے ساتھ سیب کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ چہرے پر پھٹکڑی کا مساج کرنے سے اضافی بال ختم ہو جاتے ہیں اور داغ دھبے بھی صاف ہو جاتے ہیں۔ خواب میں اپنی بیوی کو حاملہ دیکھنا بندے کے لیے خیر کی علامت ہے۔ سفید اور سبز رنگ کے کپڑے پہننا آپ کی شخصیت کو نکھارتا ہے۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی پیو، گردے صاف ہو جائیں گے۔ پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ اگر بال کمزور ہوں تو پیاز کا رس نکال کر روزانہ رات کو سوتے وقت سر پر لگائیں۔ خالی پیٹ کبھی بھی زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال مت کرو، اس سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی عورت بہت زیادہ کمزور ہے اور وہ اپنے وزن کو بڑھانا چاہتی ہے تو وہ کیلے زیادہ کھایا کریں یا پھر آلو ابال کر کھایا کریں۔ جو لوگ ہر وقت سوتے رہتے ہیں ان پر موٹاپا جلدی حاوی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو معدے کی کمزوری ہو جائے تو ساگودانہ 1 کپ دودھ میں پکا کر کھا لیں، انشاءاللہ چند دنوں میں معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ سبز کچی مرچ کھانے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ انگور کھایا کرو، اس سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ بھنڈی کا سالن استعمال کرنے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھتی۔ روزانہ نہار منہ 21 بادام کھا لیا کرو، اس سے دماغ کی کمزوری چند دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ دھوپ کی وجہ سے بہت ساری عورتوں کا چہرہ بے رونق سا ہو جاتا ہے۔ ایسی عورت کو بکری کے دودھ کی دہی بنا کر لیموں نچوڑ کر رات کو روزانہ سوتے وقت چہرے پر مساج کرنا چاہیے۔ اگر تم ہمیشہ اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو نیم گرم پانی کے اندر کھجور کے 2 دانے بھگو کر نہار منہ کھایا کرو۔ جو بندہ کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو اچھی طرح منہ سے صاف کرتا ہے اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما ڈال لو، اس سے آپ کی آنکھیں ہمیشہ ٹھیک رہیں گی۔ اکثر چنبیلی کے پھول سونگھ لیا کرو، تمہاری یادداشت زبردست رہے گی۔
مسور کی دال اکثر کھا لیا کرو، اس سے پیٹ کی بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ مہمان کی خدمت کرنے سے رزق میں فراوانی ہو جاتی ہے۔ برف کھانے سے جلدی بڑھاپا آتا ہے۔ پیاز کے ارک میں شہد ملا کر کھانے سے پرانی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ پیاز کا ارک نکال کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ پیاز کا استعمال بدن میں خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور جسم کے زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے۔ سانس کے مریض کو صبح نہار منہ پیاز کا رس پینے سے مرض میں افاقہ ہوتا ہے۔ کھٹی چیزیں انسان کو جلدی بوڑھا کرتی ہیں، بدن کو دبلا کرتی ہیں اور پٹھوں کے لیے مضر ہیں۔ جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے گیس کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ جگر کی خرابی میں فالسے کا استعمال فائدہ مند ہے۔ بار بار چیونگم چبانے سے دماغ کی رگیں کمزور ہو جاتی ہیں اور یادداشت متاثر ہو جاتی ہے۔ دودھ کی نسبت دہی جلد ہضم ہو جاتی ہے اور یہ آنکھوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ جس بندے کو شوگر کا مسئلہ ہو اسے اونٹنی کا دودھ پینا چاہیے، یہ شکر کو کم کرتا ہے اور ہڈیاں بھی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ دھیان رکھیں کہ رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، یہ اللہ کریم کی عطا ہے۔ بخار کے مرض میں مبتلا افراد کے لیے بکری کا دودھ پینا فائدہ مند ہے۔ اگر کانوں میں کم سننے کی شکایت ہو تو ایک قطرہ نیم گرم زیتون کا تیل ڈال لیں، یہ کم سننے کی شکایت کو دور کرتا ہے۔ تربوز کھانے سے پیشاب کے راستے سے پتھری نکل جاتی ہے۔ اپنی گردن کی پچھلی جانب برف کا ایک ٹکڑا کچھ دیر کے لیے رکھ دیں، ایسا کرنے سے دماغ کو سکون ملتا ہے، کندھے اور پٹھوں کو آرام ملتا ہے۔ زمین سے جب بھی اٹھو بغیر سہارے کے اٹھو، اس سے آپ کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ گنا چوسنے سے جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ کام ختم ہونے پر گاجر کھانے سے جسم کبھی تھکتا نہیں۔ گنے کا رس دوپہر کو پی لیا کرو، اس سے آپ کی آنکھوں میں کشش آتی ہے۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ گرنے لگے ہیں تو سونف استعمال کریں۔ کھانے کے بعد ایک لونگ کھانے سے تیزابیت کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ عورت سوتے وقت دودھ کے ساتھ ایک کھجور کھا لے، 50 سال والی عورت 17 سال جیسی نظر آئے گی۔ ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے اندر کے زخم بھر جاتے ہیں۔ چاولوں کے ابلے ہوئے پانی سے بالوں کو دھوئیں، بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ کچا دودھ مت پیا کرو، آپ کی ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی۔ میتھی دانہ روزانہ بھگو کر استعمال کرنے سے شوگر جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ لوز موشن اور متلی وغیرہ ہو تو چند قطرے لیموں، لونگ اور پودینے کا قہوہ بنا کر پی جائیں۔ خارش کو دور بھگانا ہے تو ناریل کے تیل میں کافور ملا کر متاثرہ حصے پر لگائیں، 2 دنوں میں خارش دور ہو جائے گی اور داغ دھبے بھی نہیں پڑیں گے۔ جو لوگ جسمانی درد میں مبتلا ہوں وہ پھول مکھانے کو دودھ میں پکا کر کھائیں، یہ جسمانی درد ختم کرتا ہے اور جسمانی کمزوری بھی دور کرتا ہے۔